بات رہنے دے، شدت پیاس ساتھ رہنے دے، سیدوں کی ہے بات رہنے دے، شدت پیاس ساتھ رہنے دے، میاں ان کے نانا ہے ساقی کوثر، تو اپنی نہر فرات رہنے دے۔ ان کے نانا ہے ساقی کوثر، ان کے نانا ہے ساقی کوثر، تو اپنی نہر فرات رہنے دے۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے کو پیش کریے۔ میں چند اشعار نعت پاک کے پڑھتے ہوئے مولا کائنات کی شان میں، کیونکہ یہ محفل جو سجی ہے یہ اہل بیت کے گھرانے کی محفل ہے، مولا کائنات کا ذکر کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ تو بالکل میں اختصار کے ساتھ ایک کلام کے چند اشعار پڑھوں گا، کیونکہ ہمیں سندل مالی کا جو غسل کا جو پروگرام ہے اس کو آگے لے جانا ہے۔ ایک کلام بہت مشہور ہے، یوٹیوب کے ذریعے بھی اکثر سنا جاتا ہے، اس کلام کے چند اشعار لکھتے ہیں کہ تم سے موسوم ہے یوں رحمت باری ساری۔ تھوڑا اپنے ذہنوں کو صاف کر کے سنیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا یہ کلام، کیونکہ یہ جو محفل ہے نا یہ ادب والوں کی محفل ہے، میں اس حساب سے کلام کا انتخاب کیا ہوں، ہے نا؟ تو تھوڑا ذہن رکھ کر سنیے، ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہا۔ شاعر لکھتے ہیں کہ تم سے موسوم ہے یوں رحمت باری ساری، تم سے موسوم ہے یوں رحمت باری ساری، تم سے موسوم ہے یوں رحمت باری ساری، صرف داتا ہو تم ہی خلق بھکاری ساری، صرف داتا ہو تم ہی خلق بھکاری ساری، صرف داتا ہو تم ہی خلق بھکاری ساری۔ اور میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ پڑھ رہے تھے، یہ صوفیہ ہند علیہ رحمۃ الرحمان کا فیضان ہے، جس قوت کے ساتھ آپ پڑھ رہے تھے۔ یہ شعر آپ کی زندگی اور میری زندگی، ہم سب کی زندگی کی لکھتے ہیں۔ صرف داتا ہو تم ہی خلق بھکاری ساری، اور فیض سرکار کا ہر آن ہے جاری ساری، فیض سرکار کا ہر آن ہے جاری ساری، زندگی ان کے کرم پر ہے ہماری ساری، زندگی ان کے کرم پر ہے ہماری ساری، صرف داتا ہو تم ہی خلق بھکاری ساری۔ اور ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، کیا بات ہے، ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم غلامان نبی ہیں ہمارا کیا ہے، ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم غلامان نبی ہیں ہمارا کیا ہے، پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے، پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے، منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے۔ پنجتن اپنے، نہ ہم پنجتن کے دامن کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ صحابہ کے دامنوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ کوئی اور ہوتے ہیں جو پنجتن کی جو ہے فضائل کو بیان کرنے کے لیے، مولا کائنات کے مراتب کو بتانے کے لیے، اہل بیت کے فضائل کو بتانے کے لیے دیگر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن نہیں، ہم گستاخ نہیں ہیں۔
ہم تو ایک اللہ کے ولی کی گستاخی کو برداشت نہیں کرتے، ہے نا. ہمیں صوفی اعظم صوفی ہند علیہ رحمت و رضوان ادب کا جو ہے سبق دیتے ہیں. تو اب یہ شعر سننا لکھتے ہیں کہ ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم غلامان نبی ہیں ہمارا کیا ہے. پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے، منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے. اور میں بتاؤں تمہیں دنیا کی حقیقت یارو، میں بتاؤں تمہیں دنیا کی حقیقت یارو، ان کے روزے کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اذان صوفیہ. دیکھو آج کا دن بھی جو ہے نا بہت بڑا دن ہے. ایک طرف جو ہے الحمدللہ پیرانی ماں علیہ رحمت رضوان کی علیہ رحمہ کا جو ہے عرس کا سندل کا پروگرام چل رہا ہے، تو ادھر بریلی کے اعلیٰ حضرت کا عرس چل رہا ہے نا. الحمدللہ نہ ہم ان کو بھول سکتے نہ ان کو بھول سکتے، ہے نا. اب لوگ ہم بولتے ہیں نا مشائخین کے جو ہے محفلوں میں اعلیٰ حضرت کا ذکر نہیں ہوتا بولتے، ایسا ہے کیا؟ ہم کرتے ہیں. بارگاہ غوث کو دارالشفا لکھ دیجئے، بارگاہ غوث کو دارالشفا لکھ دیجئے، خواجہ اجمیر کو غم کی دوا لکھ دیجئے. بارگاہ غوث کو دارالشفا لکھ دیجئے، خواجہ اجمیر کو غم کی دوا لکھ دیجئے. کیا مجال نجدیت بہکائے اگر آپ کو، کیا مجال نجدیت بہکائے اگر آپ کو، اپنے گھر کے دروازے پر اعلیٰ حضرت کا نام لکھ دیجئے. کیا مجال نجدیت. ہر ایک کے احسانات ہیں الحمدللہ. ہم اعلیٰ حضرت کے احسان کو بھول سکتے ہیں؟ ان کی جوتیاں بھی ہمارے سروں پر ہیں اور صوفی علیہ رحمت و رضوان کی جوتیاں بھی ہمارے سروں پر ہیں. اب یہ شعر سننا، میں نے صحابہ کا جو معاملہ بتایا آپ کے سامنے. شاعر لکھتے ہیں کہ صرف داتا ہو تمہیں خلق بھکاری ساری، اور ہو گئے وہ رضی اللہ تعالی عنہم. خواجہ شوق علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں ہو گئے وہ رضی اللہ تعالی عنہم. زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری، زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری، زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری. اور ایک بڑا شعر، آپ ضائع ہونے والے نہیں بھائی، نہ آپ ضائع ہونے والے ہیں، نہ آپ کو یہاں جو بٹھائے ہوئے ہیں نا، ان کا جو منشا ہے، ان کا مقصد کیا، ان کی تعریف کیا سے بٹھائے، ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ صوفی ہند علیہ رحمت رضوان نے جو کام کیا ہے نا، ان کی نسلوں کو قیامت تک یاد کیا جائے. وقت کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے آپ کو بتانے کے لیے بھی مجمع کو جمع کرتے ہیں، یہاں ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں. اور یہ شعر سنیں، اب یہ شعر سنیں. ہم سب پر آقا کا فیضان ہے، آقا کا کرم ہے، آقا کے گھر والوں کا کرم. لکھتے ہیں ہاں صرف داتا کو تمہیں خلق بھکاری ساری. میرا چیلنج ہے، یہ شعر پر کوئی خاموش نہیں رہے گا. میں مجبور نہیں کروں گا آپ کو سبحان اللہ کہنے میں، آپ مسرور ہو کر کہیں گے سبحان اللہ. لکھتے ہیں ہاں آسرا کتنا بڑا ہے یہ غریبوں کے لیے. میں پہلا میرا اشارہ جائے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. میں پہلا شعر جب پڑھوں گا تو سرکار کے لیے، پھر آپ اپنے پیر و مرشد کے معاملات کو ذہن میں رکھنا، پھر یہ شعر کو سننا ہے نا. لکھتے ہیں آسرا آسرا کتنا بڑا ہے یہ غریبوں کے لیے، زندگی آپ نے زندگی آپ نے عمر غریبوں میں گزاری ساری.
یا نسیم صوفیہ ہند زندہ باد، شہزادہ صوفیہ ہند زندہ باد۔ ان کے قدموں میں جو سجدہ گزاری ساری، مجھے یقین ہے میرا خاندان خاموش نہیں رہے گا یہ شعر، بہت اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ وہ خاندان بولے تو کیسا اسٹیج میرا خاندان ہوتا، یہ قبیلہ رہتا ہے، خاندان رہتا۔ شاعر کہتے ہیں ان کے قدموں میں جو سجدہ گزاری ساری، ان کے قدموں میں جو سجدہ گزاری ساری، بندگی ناز کے قابل ہو ہماری ساری، بندگی ناز کے قابل ہو ہماری ساری، صرف داتا ہو تمہیں خلق بھکاری ساری۔ اور ہر عاشق کی تمنا، ہر حضرت پڑھ رہے تھے نا، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھیں، ہے نا؟ کب بلاتے ہیں یہ شاہ دو سرا پر چھوڑ دے، کب بلاتے ہیں یہ شاہ دو سرا پر چھوڑ دے، تو غلام ان کا ہے سب ان کی عطا پر چھوڑ دے۔ کب بلاتے ہیں یہ شاہ دو سرا پر چھوڑ دے، کب بلاتے ہیں یہ شاہ دو سرا پر چھوڑ دے، تو غلام ان کا ہے سب ان کی عطا پر چھوڑ دے۔ سر جھکے یا دل جھکے یہ فیصلہ تو خود نہ کر، سر جھکے یا دل جھکے یہ فیصلہ تو خود نہ کر، فیصلہ نازک ہے بس دستے عطا پر چھوڑ دے۔ سر جھکے یا دل جھکے یہ فیصلہ تو خود نہ کر، فیصلہ نازک ہے بس دستے عطا پر چھوڑ دے۔ اور تو اپنی بخشش کے لیے سوچنے والا ہے کون؟ تو اپنی بخشش کے لیے سوچنے والا ہے کون؟ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پر چھوڑ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صوفیہ، صوفی صاحب قبلہ۔ تو اپنی بخشش کے لیے سوچنے والا ہے کون؟ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پر چھوڑ دے۔ اور تو اپنے عقیدے کا مقدمہ ہار سکتا ہی نہیں۔ جو احسانات صوفی ہند علیہ رحمت رضوان کے صرف مومن آباد پر نہیں، مومن آباد پر نہیں، الحمدللہ گوشے گوشے میں یہاں کے خدام کام کر رہے ہیں۔ 102 حفاظ، 200 حفاظ، 150 حفاظ بیٹھنا یہ معمولی بات نہیں ہے نا؟ اور کب جب صوفی ہند علیہ رحمت رضوان حیات میں تھے نا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ کیمرہ تھا، نہ کچھ تھا، کیا بھی نہیں تھا، سمجھے نا صاحب؟ تو شاعر کہتے ہیں کہ کب بلاتے ہیں یہ شاہ دو سرا پر چھوڑ دے، تو غلام ان کا ہے سب ان کی عطا پر چھوڑ دے۔ سر جھکے یا دل جھکے یہ فیصلہ تو خود نہ کر، فیصلہ نازک ہے بس دستے عطا پر چھوڑ دے۔ تو اپنی بخشش کے لیے سوچنے والا ہے کون؟ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پر چھوڑ دے۔ اور تو اپنے عقیدے کا مقدمہ ہار سکتا ہی نہیں۔ صوفی ہند کا کام سننا، تو اپنے عقیدے کا مقدمہ ہار سکتا ہی نہیں۔ تو اپنا سارا کیس صوفی ہند کی ذات پر چھوڑ دے۔ اپنے یہاں سے جو سنیت بٹ رہی نا، وہ معمولی سنیت نہیں ہے۔ یہاں سے جو عقیدہ مل رہا آپ کو، یہ عقیدہ معمولی نہیں ہے۔ ہاں، اسی لیے تو شاعر کہتے ہیں نا کہ تو اپنے عقیدے کا مقدمہ ہار سکتا ہی نہیں، تو اپنا سارا کیس صوفی ہند کی ذات پر چھوڑ دے۔ اب یہ شعر سننا لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ان کے قدموں میں پہنچ جائیں تو بگڑی بن جائے، ان کے قدموں میں پہنچ جائیں تو بگڑی بن جائے، رات دن بس یہی کوشش ہے ہماری ساری، رات دن بس یہی کوشش ہے ہماری ساری۔ اور لکھتے ہیں، آخری شعر مختے کا پڑھ رہا ہوں۔ ہاں، اپنے پاس اس کے سوا شوق رکھا ہی کیا ہے۔ حضرت شوق علیہ رحمت رضوان کے گھر پر جو ہے ایک شور آیا، جنہوں نے یہ نعت لکھی ہے نا، وہ آ کے ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، ادھر کچھ نہیں۔ شوق علیہ رحمہ جو ہے مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب معلوم ہے کیا چل رہا کیا نہیں۔
जैसे ही पूरा घर चेक कर लिया हमने, फिर वो चोर को पकड़ के जो है, देखो बुजुर्गान दीन कैसे रहते हैं, उसको पकड़ के मुसल्ले पे बिठा के ये जो मैं अब जो शेर पढ़ने चला हूँ ना, वो शेर उनके सामने पढ़ दिए। क्या था वो? हाँ, अपने पास इसके सिवा शौक रखा ही क्या है, दौलते नात ही पूंजी है हमारी सारी। और एक शेर बच गया था, मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे हालात आए हैं, ये शेर के जरिए बताऊंगा कि आपकी नात ने क्या कुछ न दिया मुझे को हुजूर। अल्हम्दुलिल्लाह, जानियों को पाल रहा अल्लाह ताला, कबाबियों को पाल रहा, शराबियों को पाल रहा, यहाँ तक कि कलमा पढ़ने वाले तो छोड़ो, जो कलमा नहीं पढ़ने वाले हैं उसको भी पाल रहा है ना। ये नबी का सदका ही है ना। हाँ, तो अब एक नाखा को नहीं पालता, हाँ, एक हाफिज कुरान को नहीं पालता, लोग हाँ बच्ची देना बोले तो सोचते हैं। हाँ, मैं एक बात बता रहा हूँ साहब, मैं हाफिज हूँ बोल के नहीं बोल रहा हूँ, जहनों से निकालो ये। आज जितना इंजीनियर कमा के परेशान है, उतना एक हाफिज कुरान जो है 10,000 कमा के खुश है। ये जो सदका मिलता है ना, ये सदका, ये मामूली सदका नहीं, इसी सदके से मदीने तक गया हूँ मैं। शायद इसीलिए तो कहते हैं ना, आपकी नात ने क्या कुछ न दिया मुझे को हुजूर, जिंदगी जितनी मिली उनके करम से ही गुजारी, जिंदगी जितनी मिली तुमने सवारी सारी, सफर तवील है, सफर तवील है, राह नजात छोटी है, सफर तवील है, राह नजात छोटी है, बहुत है जिक्र अली और हयात छोटी है, बहुत है जिक्र अली और हयात छोटी है। अली का नाम बड़ा, कायनात छोटी है, अली का नाम बड़ा, कायनात छोटी है। तो अल्लाह का जो शेर है वलियों का वली है। मैं अगर ये कलाम इस महफिल में नहीं पढ़ूंगा, यकीन जानिए मुझे मलाल होगा, क्योंकि मैं एक वली की जो है धरती पर आया हूँ। अल्लाह का जो शेर है, अल्लाह का जो शेर है वलियों का वली है, अल्लाह का जो शेर है वलियों का वली है, वो मौला अली, मौला अली, मौला अली है, वो मौला अली, मौला अली, मौला अली है, वो मौला अली, मौला अली, मौला अली है। और मौला अली की याद को तुम दिल में बसाओ, तुम दिल में बसाओ, तुम दिल में बसाओ। मौला अली की याद को तुम दिल में बसाओ, तुम दिल में बसाओ, तुम दिल में बसाओ। क्यों? इस नाम के सदके में ही बन जाता वली है, इस नाम के सदके में ही बन जाता वली है, वो मौला अली, मौला अली, मौला अली है, वो मौला अली, मौला अली, मौला अली, या अली, या हैदरी, या
मकाम कितना ऊंचा है इमाम ज़ादों का। देखो एक मिनिस्टर आया तो उतना जो है अपने अदब से मिलते हैं उसको, खाली फोटो काटने के चक्कर में रहते हैं। हाँ? यहाँ कहीं को आते हैं ये इनके बड़े जो है ना जन्नत बांटने वाले लोग हैं। ये लोग राशन नहीं बांटते बाबा, 500 की नोट नहीं देते, इन्होंने जन्नत देने वाले लोग आए। ये राशन देने वाले 5-10 साल में खत्म हो जाते हैं। अब ये राशन भी जो मिल रहा ना वो हसनैन करीम इनके घर का ही से राशन, इनके घर का नहीं दे रहे। तो बोलने का मकसद क्या है कि मकाम कितना ऊंचा है इमाम ज़ादों का, मकाम कितना ऊंचा है इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखेंगे गुलाम ज़ादों का। मकाम कितना ऊंचा है इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखेंगे गुलाम ज़ादों का। और लगाकर नारा हैदर हलाल ज़ादों ने, ये कोई और नहीं लगा सकता, जो हलाली होता हूँ लगा दो और अदब के साथ लगाता। लगाकर नारा हैदर हलाल ज़ादों ने जीना हराम कर दिया हराम ज़ादों का। लगाकर नारा हैदर हैदर बोल रहा है, हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। एक अली के नाम का नारा न जाने कितने शजरे खोल रहा है। एक अली के नाम का नारा, असल फिसल पड़े नकल तखत चढ़े का मसला चल रहा है। यार हैदर 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 हैदर। हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, हैदरी दर के फकीरों में गिने जाते हैं। हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, हैदरी दर के फकीरों में गिने जाते हैं। और जब से डाली है इनायत की नजर हैदर ने, जब से डाली है इनायत की नजर हैदर ने, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते हैं। जब से डाली है ये देखो हैदर हजरत मौलाए कायनात अपने मुकाम पर हैं, हम वहां तक तो नहीं जा सक रहे, नहीं जा सक रहे ना, नहीं जा सकते, यहाँ तक तो आ सकते नहीं आ सकते। हाँ वही फैजान आपको यहाँ से मिलता अल्हम्दुलिल्लाह। सच्चों के पीछे रहेंगे तो यहाँ भी कामयाब और वहां पर भी कामयाब। अब ये शेर सुनेंगे और सुभान अल्लाह कहेंगे इंशाअल्लाह। शायर कहते हैं हाँ जन्नत की तलब है तो बन जाओ अली के, बन जाओ अली के, बन जाओ वली के, बन जाओ वली के। जन्नत की तलब है तो बन जाओ अली के, बन जाओ अली के, बन जाओ अली के, बन जाओ अली के। क्यों? जन्नत का जो रास्ता है अली की गली है, जन्नत का जो रास्ता है अली की गली है, वो मौला अली, मौला अली, मौला अली है, वो मौला अली, मौला अली, मौला अली है। अब हम महात्मा की कुछ चुनते हैं मालूम, कोई पूछा तो भगभग नहीं करना उसके साथ। इनमें काम आते हैं बोले तो कम ज़र्फ़ों के पास ही जाते हैं, आते हैं हज़रत को पूछते हैं कोई, कई को हाथां चुमा रहे हैं तुम्हारे मुरीदों के बिल्कुल, तुम लोगों को पागल बनाते खाली। कई को जवाब देने नहीं आता ना, अपने को जवाब देने नहीं आता। दीन की मालूमात जी, अभी इंजीनियर आता हूँ इसका काम कर सकता है। ये खानवादे वाले लोग जो है ना उनको बराबर समझा सकते हैं। तो आप लड़ना झगड़ना नहीं, कोई सवाल करा भाई देख मैं चुम लिया, मैं जिसका हाथ चुमा नहीं तो उसको जाके पूछ, उन्होंने बड़े जिम्मेदार है, देखो उन्होंने बराबर यहाँ के उन्हें भी चुम के चले आता फिर जवाब ऐसा मिलता उसको। अब हम क्यों चुमते हैं उसकी दलील दे रहे हैं। दलील मतलब हम चुमते क्यों, हमारा मकसद क्यों, लिखते हैं क्या जानता है शान तू बिनते रसूल की, बिनते रसूल की, बिनते रसूल की, बिनते रसूल की। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, किसी की बेटी को ना मिला है तुझको जो राज ज़हरा। मकाम ख़ूने हुसैन ये है, मकाम ख़ूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। शब्बीर शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा। ज़माने भर में जो बट रहा है, ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। जो तेरे शौहर
اگر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا مریض ہے لا علاج زہرا کیا جانتا ہے شان تو بنتے رسول کی بنتے رسول کی بنتے رسول کی حسنین کی اماں ہے وہ زوجائے علی ہے حسنین کی اماں ہے وہ زوجائے علی ہے وہ مولا علی ہے وہ مولا علی ہے. اور آخری شعر بہت ماشاءاللہ ایسا شعر ہے کہ شعر کی دعاؤں فیضان ایسا میری زندگی پہ الحمدللہ اس کا فیضان ملا ہے اس کا حصہ بھی مجھے ملا ہے. یہ شعر ہے. اب یہ شعر سننا. لکھتے ہیں ہاں دلہن بنی ہے فاطمہ دولہا ہے مرتضیٰ دولہا ہے مرتضیٰ دولہا ہے مرتضیٰ. شادیاں تو بہت دیکھے آپ لیکن یہ شادی کی کوئی مثال نہیں دے سکتا پھول کی مثال نہیں دے سکتا. شاعر کہتے ہیں ہاں دلہن بنی ہے فاطمہ دلہن بنی ہے فاطمہ دلہن بنی ہے فاطمہ دولہا ہے مرتضیٰ دولہا ہے مرتضیٰ دولہا ہے مرتضیٰ. دلہن بنی ہے فاطمہ دولہا ہے مرتضیٰ دولہا ہے مرتضیٰ دولہا ہے مرتضیٰ. بن ٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے بن ٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے. کتنا سقی ہے در میرے اللہ